الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ موقع کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے سورہ آل عمران کی آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ یقیناً اسی ماہ ربیع الاول میں کائنات کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا کیے گئے۔ تاریخ کے اختلاف کے ساتھ کہیں 8 آتا ہے، جیسا کہ فتاوی رضویہ مولانا احمد رضا بریلوی نے لکھا ہے کہ حضور کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ صحیح تاریخ کے اعتبار سے 9 ربیع الاول مانا گیا ہے، اور بعض روایتوں سے 12 ربیع الاول بھی کہا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ یہ سمجھ لیں کہ جب ہمارے معاشرے اور سماج میں، ہماری فضا اور ماحول میں گرمی کے علاوہ جب امس پیدا ہوتی ہے تو آدمی اوکھ بیک ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کا منتظر ہو جاتا ہے کہ کب ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، کب اللہ کی طرف رحمت کی بارش ہوگی، باران رحمت کا نزول کب ہوگا۔ یہ ہماری جسمانی ضرورت
کہ ہمارا آتما کب ٹھنڈا ہوگا، سکون کب ملے گا، اطمینان کب حاصل ہوگا، اللہ کی رحمت کب اترے گی۔ آج ماحول ایسے چل رہا ہے کہ جب غضب کی گرمی اور امس ہوتی ہے تو آدمی گریبان پکڑ پکڑ کے ہلاتا ہے۔ یہ آپ کی جسمانی کیفیت کا عالم ہے۔ تو اس وقت جب دنیا میں شرک و کفر کا بازار گرم تھا، انسان اخلاقی پستیوں کا شکار تھا، بھلائی برائی کی تمیز اٹھ چکی تھی، انسان نما درندے بے تحاشا پھر رہے تھے، ظلم و زیادتی کا عروج تھا، کفر و شرک کو پروان حاصل تھا، توحید کا نام و نشان دنیا سے مٹ چکا تھا، انسانیت گہرے کھڈ میں جا چکی تھی، تاریکیوں کا ظلمات کا ڈیرا تھا سماج و معاشرے پر۔ یہ سمجھ لیجئے کہ روحانی طور سے ماحول کے اندر امس تھی۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کوئی انتظام فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو کائنات پر رحم آیا اور اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اس کائنات میں انہیں مبعوث فرمایا۔ وہ اس کائنات کے آخری رسول منتخب کیے گئے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کسی اور موقع پر بتائیں گے، لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ انا دعوت ابراہیم وآخر من بشر بی عیسیٰ ابن مریم۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا مظہر ہوں، اور آخر میں جس ذات گرامی نے میری بشارت دی وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ جب خانہ کعبہ کے پاس ابراہیم علیہ السلام وارد ہوئے معصوم اسماعیل کو لے کر، اور جب روانہ ہوئے وہاں سے، اسی وقت دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ بقرہ۔ اے ہمارے رب، اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ تیرے مکان کے پاس آباد ہوتے ہوئے نماز قائم کرے، اور اے الہ العالمین تو اسی اسماعیل کے نسل سے ایک پیغمبر بھیجنا جو تیری آیات کی تلاوت کرے، لوگوں کو دانائی اور حکمت کی باتیں بتلائیں، اور لوگوں کے قلوب کو آلودگیوں سے پاک صاف کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائے خیر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے اسی کو فرمایا کہ انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں، وآخر من بشر بی عیسیٰ ابن مریم، اور آخر میں یہ ابراہیم علیہ السلام گزر گئے، سلسلے نبوت چلتا رہا، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے حضور سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو انہوں نے میری آمد کی بشارت دی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ اے لوگو، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، میں اس کی بشارت دے رہا ہوں۔ اسی چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مظہر اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا سرچشمہ ہوں میرے دوست اور بھائیوں۔ تو جب دنیا نے توحید کا درس بھلا دیا، شرک و کفر کے دل دادا ہو گئی دنیا، ظلم و ستم کو انہوں نے روا رکھا اور زبردست زیر کو ستاتا رہا، کوئی نہیں تھا کہ ان کے زخم پر مرہم رکھتا۔ اس تیر و تار زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور وہ ساری خصوصیات اللہ تعالیٰ نے آپ کے حیات طیبہ میں سمو دیا جو قیامت تک انسانوں کو درپیش ہونی تھی، قیامت تک۔ اسی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، انسانوں کو، کائنات کے انسانوں کو وہ اسی حساب سے درس دیا، عملی جامہ پہنایا اور معیار قائم کی، برائی بھلائی کی تمیز بتائی، بڑے چھوٹے کا ادب سکھایا، کفر و شرک کی مذمت کی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک فرمائے، صلہ رحمی، غربا یتامہ بیوہ مساکین کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیا، رنج و غم کسے کہتے ہیں، اس کو کس طرح سے نپٹا جائے، لین دین، تجارت، عبادت کے طریقے آپ نے مقرر فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ اے لوگوں، میں نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی ہے جس کا حکم میں نے نہ دیا ہو جو جہنم سے تم کو دور کر دے اور اللہ کے قریب کر دے۔ میں نے اس کو بتلا دیا ہے کہ تم کو جنت میں لے جانے والی چیزیں یہ ہوگی، اور میں نے یہ بتلا دیا ہے کہ اس کے عمل سے تم جہنم میں کس طرح جاؤ گے۔ تو اللہ کا قرب جس سے حاصل ہوگا وہ بھی میں نے مکمل بتا دیا ہے، اور وہ چیز جو تم کو جہنم میں لے جانے والی ہے میں نے اس کو بھی واضح بتا دیا ہے کہ یہ جہنم میں لے جانے والی ہے اور اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اچھوتے انداز میں دین کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پوری 23 سالہ دور نبوت تیر کی انیوں پر، تلواروں کی دھاروں پر گزر کر کے، چل کر کے گزاری ہے، آج اس دین کا تیا پاچا کیا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی جائے مسائل کی تو منہ پھیر لیتے ہیں، بزرگوں کا نام لے لیا جائے تو اس پر شہد کی مکھی کی طرح سے اچھل کے کود پڑتے ہیں۔ ہاں، یہ کوئی بات ہوئی؟ قرآن حدیث جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی میں پوشیدہ ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا ہے پورے دین کو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول بات کبھی آئے گی؟ ابھی تو آج جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا ایک بہت بڑا حصہ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ نے ایک نبی کو بھیجا، احسان بہت بڑا ہے۔ ہم کیا جانتے تھے، ہم کیا سمجھتے تھے؟ آپ جائیے دیکھیے صحابہ کرام کی زندگی کے حالات کا جائزہ لیجئے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نجاشی کے دربار میں پہنچے ہیں اور اس حیثیت سے طلب کیے گئے کہ یہ کون لوگ ہیں جو مکہ سے آئے ہیں بھاگ کر کے، ان کا کیا جرم ہے، اور ان کو پکڑنے کے لیے لوگ آئے ہیں، تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے دربار میں، کوئی خوف نہیں، حوصلے سے کھڑے ہوئے اور کہا، اے بادشاہ، ہم نادان تھے، ہم جاہل تھے، حلال حرام کی تمیز نہیں تھی، مردار کھاتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور سارے عیوب سے ہماری زندگی تعبیر تھی، ہم کیا جانتے تھے بھلائی کیا ہے۔
ہم میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو پیدا کیا، اس نے رسالت کا دعویٰ کیا، اللہ کی کتاب اتاری گئی ان پر، انہوں نے دعوت دی توحید کی، برائیوں کے ترک کا اعلان کیا، بھلائیوں کے اپنانے کی بات کی۔ اے نجاشی بادشاہ، ہم اس پر ایمان لائے، ہمارا یہ جرم ہے، انہوں نے ستایا، زمین تنگ کر دی، ہم لوگ مکہ چھوڑ کر آپ کے دربار میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے زمین میں آ کر کے بس گئے ہیں، یہ سمجھ کر کے کہ آپ رحم دل ہیں، آپ کا ٹھکانہ مل سکتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس نبی کی تعلیم ساری چیز بتائی، سب، اور نکال دیا مکہ والوں کو بڑی بے عزتی کے ساتھ کہ ہمارے دربار سے نکل جاؤ، یہ ہمارے یہاں مہمان رہے۔ تو یہ ان کا تاثر میں عرض کر رہا ہوں کہ کتنی بڑی گمراہی میں وہ لوگ تھے، اہل مکہ، پوری دنیا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں تو اور کیا ہے ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، تا قیامت احسان اللہ کا سلسلہ وار جاری رہے گا۔ برادران اسلام، ہم اور آپ اس چیز کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کو اپنائیں، سینے سے لگائیں، زمینوں سے بسائیں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بتا دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اے اہل ایمان، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیڈیل اور نمونہ ہے، کوئی عمل کرنا ہو حدیث دیکھ لو، قرآن دیکھ لو، اسی میں تم کو جو ہے آخرت کی فلاح بہبودی حاصل ہوگی۔ آپ کی زندگی ہی میں سارا عمل موجود ہے۔ میں نے بھی بتایا کہ وہ خوشی ہو یا غمی، اس کے پیمانے مقرر ہوئے، دوستی ہو یا دشمنی، صلح ہو یا جنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کا معیار قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو قرآن پاک میں بڑے اچھے پیرائے میں ذکر فرمایا ہے، مختلف انداز سے خطاب کر کے فرمایا۔ یہی مکہ والے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو بستیوں میں، یا عظیم بستیاں طائف جو پہاڑ کی بلندی پر 40 میل کے فاصلہ پر مکہ سے دور واقع ہے، تقریباً دکن سائڈ میں ہے مکہ سے، اور وہاں انار، میوے، انگور، پھل فروٹ، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں چلو شملہ ٹہلائیں، نینی تال، ایسے اہل عرب جاتے ہیں طائف، مگر ان کی نمازیں نہیں چھوٹتی ہیں، راستہ جا رہے وقت ہو گیا، گھڑی دے کے گاڑی سائٹ میں، نماز ادا کر کے تب آگے بڑھیں گے۔ ہمارے ہاں تو ایسی تفریح کرنے جاتے ہیں کہ وہاں اللہ کا نام ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ دے۔ کیا ان دو بستیوں میں یہی ملے تھے جن کے گھر میں روٹی چھوڑ توا نہیں ہے، اتنے غریب، قلاش، محتاج محمد بن عبداللہ یہی ملے تھے اللہ کو؟ کیا فرشتہ نہیں ملا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجتا نبی بنا کر؟ اب دیکھیں ان کی جہالت، نادانی۔ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر اس زمین پر فرشتے چلتے ہوتے تو ہم آسمان سے رسول ہم فرشتہ بنا کر بھیجتے، کہ یہ رسول جو جائے گا وہ فرشتہ ہوگا، انسان نہیں ہوگا۔ مگر زمین پر تو انسان بستے ہیں، اسی لیے میں نے انسان کو نبی بنا کر بھیجا۔ انسان کی ضروریات کو انسان سمجھتا ہے، فرشتے نہ گناہ کرتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کماتے ہیں، نہ ان کے ہاں بھلائی ہے، نہ برائی کی تمیز ہے، نہ وہ جانتے ہیں۔ وہ حدود کیسے قائم کرتے کہ اس نے زنا کیا، اس کو جو ہے کوڑے لگاؤ؟ وہ چور کے ہاتھ کیسے کاٹتے جب وہ چور ہی نہیں ہوتے؟
میرے دوستوں اور بھائیوں، انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو انسانوں کے درمیان انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ نے کہا ان سے کہہ تو دو کہ اگر فرشتے اس زمین پر ہوتے تو میں رسول جس کو بناتا وہ فرشتہ ہوتا، مگر فرشتے کہ وہ طاقت ہی نہیں ہے، اس کے کھانا کھاتے ہی نہیں، تو کھانا کے حصول کے لیے کمانے کی کیا ضرورت ہوتی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ اعلان فرما دیجئے، اور آسمان سے فرشتہ جب آتا، آپ دیکھیے انسان، اعتراض تھا مکہ والوں کو، ابعث اللہ بشر رسولہ، کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ رسول کو کیا ہے؟ یہ تو بازاروں میں جاتا ہے، خرید فروخت کرتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے۔ انسانی فطرت، بھوک لگنا، کھانا کھانا، سونا جاگنا، حوائج انسانی، ضروریات انسانی، اگر وہ نہ ہوتا، خدا نخواستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ خصوصیات ختم کر دی جاتی تو آپ پیشاب پاخانہ کے آداب نہ جانتے ہوتے، اللہ اکبر، حلال و حرام کی کمائی نہیں جانتے ہوتے، جنت دوزخ کیا چیز ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ ہماری بات آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے۔ جتنے انبیاء آئے سب کو اللہ تعالیٰ نے انسان ہی پیدا کیا، اور انسان کے بیچ اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا مبشر و منذر بنا کر، آپ بشارت دیں جنت کی کہ ایسا کرو گے تو جنت ملے گی، آپ ڈرائیں دوزخ سے، اللہ کی پکڑ سے، ایسا کرو گے تو اللہ مواخذہ کرے گا، پکڑے گا، دوزخ میں ڈالے گا۔ اور آپ کو ہم نے روشن چراغ بنا کر کے مبعوث کیا ہے۔ روشن چراغ، اللہ نے جو مقام عطا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی زبان میں، بہت اہم بات ہے۔ خانہ کعبہ جہاں ہے وہ نافع زمین ہے، زمین کا بچولیا حصہ ہے، پوری کرۂ ارض کا بیچ حصہ نافع زمین خانہ کعبہ جہاں ہے، اسی مکہ کی سرزمین میں اس چراغ، روشن چراغ کو اللہ نے بھیجا، اور آنگن میں آپ چراغ جلا کے رکھ دیجئے تو چوطرفہ اس کی روشنی برابر پہنچتی ہے، ایون سائڈ کر دیجئے تو کسی طرف کم کسی طرف زیادہ، لیکن جب بیچ میں رکھیں گے صحن کے، تو صحن کے بیچ میں جب چراغ روشن کریں گے یا بلب کوئی بیچ میں لٹکائیں گے تو اس کی روشنی برابر طور سے پورے آنگن میں پہنچے گی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا اور کائنات کے بیچ بیچ میں آپ کو مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا، اور اس کی اللہ نے آپ کی تعریف کی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم آپ کو گواہ بنا کر، آپ کو شاہد بنا کر، بشارت دینے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وہ سراجا منیرا، سے روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ میرے دوست اور بھائیوں، ہم اور آپ ان باتوں پر غور فرمائیں کہ اللہ نے آپ کی تعریف کی انتہا کر دی، جس کا اقرار آپ نے احادیث کے ذریعہ کیا ہے۔ ہم اور آپ اس پر توجہ دیں کہ اس کائنات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہ گزرا ہے، نہ اب آئے گا قیامت تک۔ آپ تو اخلاق کے پیکر تھے، مروت و محبت اور ہمدردی، اخوت و بھائی چارگی کوٹ کوٹ کر آپ کے اندر بھری ہوئی تھی، کوئی جواب نہیں اس کا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی و محبت، نرم خوئی، نرم مزاجی، ضرب المثل۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لا اقوم
लिस्सलाते उरीदु अन उतीलहा, आप फरमाते हैं मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूँ ये इरादा करके, नियत करके कि कुछ लंबी नमाज पढ़ूँगा। फास्मो, तो मैं सुन लेता हूँ बुका असबी, बच्चों के रोने की आवाज़। माएँ लाती हैं बच्चों को मस्जिद में पीछे सफ में, वहाँ से आवाज़ मेरे कान में पड़ी, बच्चे रो रहे हैं। फातजव्वुज़ु, बस मैं नमाज मुख्तसर कर देता हूँ। मोहब्बत देखिए, आपके अंदर हमदर्दी देखिए, और इस बिना पर कि माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी। जो माँ को प्यार बच्चे से होता है, आपकी मोहब्बत, हमदर्दी और नर्म खुई का अंदाज़ा हम आप करें कि आप फरमाते मैं नमाज मुख्तसर कर देता हूँ कि माए ना परेशान हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि इत्तेहाद के कुछ लोग आए आपके पास, तो पूछा तो कब्बिलून सिबियान, अल्लाह के रसूल आप लोग बच्चों को बोसा देते हैं? तो आपने फरमाया ज़रूर बोसा देता हूँ, प्यार करता हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग कभी नहीं बच्चों को बोसा देते हैं। तो आपने जो बात इरशाद की, इरशाद की अवामिल को इन कान अल्लाहु नज़ा मिनकुम अर्रहमा, क्या मैं इस बात का मालिक हूँ कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिल से रहमत और मेहरबानी को निकाल दे तो क्या मैं उसका मालिक हूँ? खफा हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत ज़बरदस्त आड़े हाथ हो लिया कि तुम बच्चों को बोसा नहीं देते हो तो तुम्हारे दिल में रहम करम नहीं है, तो मैं उसका मालिक नहीं हूँ कि तुम्हारे दिल को मैं नरम कर दूंगा। बहुत सख्ती से आपने उसको जवाब दिया। मेरे दोस्तों और भाइयों, आपकी नरम खुई मिजाजी तो अल्लाह की तरफ से मिली थी, और इसीलिए आप हर मैदान में कामयाब रहे। आज मेरे दोस्तों और भाइयों, हम इस बात पर गौर करें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने किन खुसूसियात से नवाजा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कोशिश थी उम्मत के लिए। इस पर हम और आप तवज्जो थे। एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमा मसली व मसलुन नास, मेरी मिसाल और दुनिया के लोगों की मिसाल ऐसे है कमसल रजुल इस्तौक़ज़ा नारन, एक आदमी ने आग रोशन की, तो उसके बाद आप फरमाते फलम्मा अज़ाअत, जब आग रोशन हो गई, उसकी रोशनी फैली, तो आप फरमाते हैं कि जालल फ़िराश हाज़िही दवाबुल्लती तक़ौ फ़ीहा, तो पतंगे, कीड़े मकोड़े उस रोशनी को देखकर आग में कूदने लगे। उस रोशनी को देखकर आग में कूदने लगे। देखते हैं ना, चिराग जलता है तो पतंगे आते हैं, जान की परवाह नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजाल रजुल यज़ुहुन्ना, आदमी उनको ढकेल रहा है पीछे हाथ से, झाड़ू से, कि आग में न जलने पाए, आग में जलने न पाए। आप फरमाते हैं कि फ़अना आख़िज़ुम बिहुजज़िकुम, उसी तरह मैं भी लोगों की कमरों को पकड़ पकड़ कर पीछे डालता हूँ कि जहन्नम में न जाने पाए, और लोग हैं कि जहन्नम में फाट पड़ने के लिए तैयार है। वाज़ेह मिसाल दे करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को इरशाद फरमाया कि एक मामूली जहन का आदमी भी इस बात को समझ ले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात क्या थे इंसानों की भलाई के हक़, उनके साथ हुस्न सलूक और भलाई के लिए आपके अंदर क्या जज्बा था। फरमाते हैं अना आख़ुज़ु बिहुजज़िकुम, मैं तुम्हारी कमरों को पकड़ कर पीछे ढकेल रहा हूँ कि जहन्नम में न गिरने पाओ। व अंतुम तक़्तहिमून फ़ीहा, तुम्हारी हालत है तुम उसी में कूदे पड़ रहे हो, तुम उसी में कूदे पड़ रहे हो। मेरे दोस्तों और भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम के फ़रोग़ के लिए कितनी कोशिशें की, कितने मसाइब उठाए, जिसका जिक्र बारहा आ चुका है।
یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، میٹھا میٹھا آپ، کڑوا کڑوا تو ایک وقت کے وضو کے لیے تیار نہیں اور جھنڈے پھہرا رہے ہیں، محبت رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ایک بیٹا کہہ رہا ابا سے بڑی محبت، ابا کہہ رہا بیٹا پانی لاؤ، کہتا ابا ہمیں تم سے بڑی محبت ہے، پانی نہیں لا رہا ہے۔ بھوک لگے کھانا لے آؤ، کھانا نہیں لا رہا ہے، کہہ رہا ابا ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے۔ ماں بھوکوں مر رہی ہے، پیاسوں مر رہی ہے، بیٹا پانی لا، اماں تم سے ہمیں بڑی محبت ہے۔ محبت کا تو دعویٰ کر رہا ہے، پر جو حکم دے رہے ہیں ماں باپ اس کو نہیں کرنے کے تیار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا دعویٰ صحابہ کرام نے کیا تھا۔ تھوڑا یہ بات میں پہلے عرض کر دوں آج کہ محبت کا دعویٰ صحابہ کرام نے پیش کیا، دلیل بھی پیش کی۔ آپ کے پاس مسعود آئے، مکہ والوں کی طرف سے حدیبیہ میں پہنچے صلح کی بات کرنے کے لیے۔ مسعود ثقفی نے دیکھا اور لوٹ کے آیا۔ اہل مکہ نے کہا کیا دیکھا؟ کہا بڑے بڑے شاہوں کے دربار میں نے دیکھے ہیں، میں وزیر خارجہ تھا مکہ کا، ایران توران دیکھے، لیکن جو فدویت اور جو اطاعت شعاری، جو محبت محمد بن عبداللہ کے ساتھی ان کے ساتھ کرتے ہیں، ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آواز بلند کرتے ہیں تو سب خاموش ہو جاتے ہیں، ایسا سنتے ہیں سر نیچے کر کے جیسے ان کے سروں پہ چڑیا بیٹھی ہوں کہ حرکت نہ کرو چڑیا اڑ جائے گی۔ حکم دیتے ہیں تو سب ٹوٹ پڑتے ہیں عمل کے لیے، روکتے ہیں تو سب کو بریک لگ جاتا ہے، وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ ایسے فدویت ہم نے کسی دربار میں نہیں دیکھا کہ کوئی قربان ہو جائے اپنے بادشاہ پر، جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کے ساتھ جان و مال قربان کرنے کا تیار۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک دشمن کا تاثر تھا اس وقت جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو یہ ربیع الاول کا مہینہ کو کھلونا بنا لیا۔ 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول تو 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی ہے، متفقہ فیصلہ ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کے سامنے حضور کا انتقال ہوا۔ آپ جب پیدا ہوئے تو اس وقت تاریخ کا کوئی خاص اہتمام نہیں تھا، لیکن جب آپ کی وفات ہوئی تو 12 ربیع الاول سب کے دل و دماغ پر نقش ہو گیا۔ اور یہ 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہتے تھے، اب 12 ربیع الاول اور عید میلاد النبی کہنے لگے۔ ان کے یہاں شریعت تاریخ موم ہے، جیسا چاہیں موڑ دیں، جیسا چاہیں اس کا لقب رکھ دیں، یہ سب ان کے جو ہے کرامات ہیں جو دین کے اندر طرح طرح کی تبدیلیاں لاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے جو اپنی زندگی کا نمونہ پیش کیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نمونے کے عکس جمیل تھے، بہترین ذی رقص تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ایمان و عمل ویسے ہی دوڑ رہا تھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم و تربیت دی تھی۔ جہاں وہ ٹھٹکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دے دی، جہاں وہ آگے بڑھے جو حد ادب کو توڑنے والی بات تھی آپ نے ٹوک دیا، جہاں وہ سست پڑے آپ نے ان کو ابھار دیا۔ آپ کو معلوم نہیں جنگ بدر میں 3 انصاری صحابی میدان میں گئے، ان کے مبارزت پر مقابلے کے لیے جب طلب کیا کہ آؤ مسلمانوں ہمارے سامنے، 3 کافر میدان میں آئے، انصاری صحابی سامنے پہنچے، پوچھا کون؟ کہا مکہ کے مدینہ کے لوگ ہیں، ہم مدینہ کے باشندے۔ وہ کہا ہمارے جوڑ کے تم نہیں ہو، تم کیا جانو تلوار کیا چیز ہے، یہ بیچے بکریوں کا دودھ خو کا رنگ کیا جانے، حرب ضرب سے واقف فنون جنگ کیا جانے،
یہ بیچے بکریوں کا دودھ خون کا رنگ کیا جائے؟ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، مہاجرین میں سے کسی کو بھیجو ہمارے جوڑ کے۔ غیرت کا تو تقاضا تھا کہ نہیں ہم جان دے دیں گے، لوٹیں گے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، فوراً پلٹ آئے، ضد نہیں کیا، اصرار نہیں کیا کہ اللہ کے رسول اب آ گئے ہیں تو کچھ بھی ہو، نہیں، جہاں کر دیا گرم، گرم آ گئے وہ، جہاں کر دیا نرم، نرم آ گئے وہ۔ ایک اشارے پر تینوں واپس آ کے سب ملے، علی، عبیدہ، حمزہ آگے بڑھو، اور ان کا جواب وہ تینوں فوراً نکل گئے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہم ہی لوگ ہیں کیا اور کوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیشی کا جذبہ ہم صحابہ کرام سے سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس دور میں اگر یہی ہم کر لے جائیں تو بہت بڑے اہل ایمان میں ہمارا شمار ہوگا، لیکن چوراہا بنا لیا دین اسلام میں، صراط مستقیم میں 4 پگڈنڈیاں بنا دی گئی جو قطعاً درست نہیں ہے۔ میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جس طرح سے کفار نے آپ کو نگاہ و نظر سے اتار رکھا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی نوبت ہمارے اندر نہ آئے۔ جہاں ہم نے حضور کا حوالہ سنا اور نظر انداز کیا تو ایمان کی خیر نہیں بھائی۔ ہم بار بار اس بات کو کہتے ہیں، اس لیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا کلمہ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہماری خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم دائم رکھے۔